بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طالبات. آج ہم نیکسٹ چیپٹر پاکستان میں آئینی ارتقاء اسٹارٹ کریں گے، اور اس میں جو ہم نے ٹاپک پڑھنے ہیں وہ آئینی ارتقاء اور قرارداد مقاصد. آئیں اب اپنا فرسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آئینی ارتقاء ہے. اب آئین سے کیا مراد ہے؟ آئین یا دستور کسی ملک کے سیاسی ڈھانچے کی وضاحت کرتا ہے. پاکستان کو آزادی کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان جب معرض وجود میں آیا اس وقت یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ملک میں کس آئین کو نافذ کیا جائے گا یا کس آئین کے مطابق، کس قانون کے مطابق ملک کو چلایا جائے گا. یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور آئین سازی کا کام شروع کرنا اور اس پر متفقہ طور پر کام کرنا ایک بڑا مسئلہ تھا. پاکستان کے پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کے ایکٹ آف انڈیا کو نافذ کیا گیا مناسب تبدیلیوں کے بعد. یعنی ملک میں عبوری آئین کے طور پر 1935 کے انڈیا ایکٹ کو کچھ تبدیلیوں کے بعد نافذ کیا گیا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے 10 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو اسمبلی کا صدر چنا. اب آئین بنانے کے لیے دستور ساز اسمبلی کا قیام ضروری تھا، اور پہلی دستور ساز اسمبلی کے قائد اعظم کو صدر منتخب کیا گیا. اس اسمبلی نے ابتدائی 2 سالوں میں آئین سازی کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر کام نہ کیا. تاہم مارچ 1949 میں اس نے کام شروع کیا. ابتدا میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین سازی کے کام کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، نہ ہی اس پر قابل ذکر کوئی کام شروع کیا. اب آئین سازی کی ابتدا قرارداد مقاصد کی منظوری سے کی گئی، اور قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد آئین سازی کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی، جس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زیر صدارت عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کی. اب درجہ بدرجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین سازی کے کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پہلے دستور ساز اسمبلی کا قیام جو کہ 1947 میں کیا گیا، پھر 2 سال تک اس پر غور و خوض کیا گیا مگر کوئی قابل ذکر کام نہ ہوا. پھر مارچ 1949 میں جو ہے وہ قرارداد مقاصد کا قیام عمل میں آیا. آئین سازی کی ابتدا قرارداد مقاصد کی منظوری سے کی گئی ہے، اور پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زیر قیادت عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کی گئی، جو چند وجوہات کی بنا پر پاس نہ ہو سکی کیونکہ اختلاف رائے پایا جا رہا تھا، یا کچھ ایسے نکات تھے جن کی بنا پر اس کو منظور نہیں کیا گیا. اس کمیٹی کو دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا، جس نے 22 دسمبر 52 کو خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں دستور ساز اسمبلی میں وہ نکات پیش کیے، اور ان نکات کو پیش کرنے کے بعد ان پر شدید نکتہ چینی کی گئی، جس کی بنا پر ان کو رد کر دیا گیا. اب یہ تمام آئین سازی کے کام کو بتایا جا رہا ہے کس طرح سے ملک کے قیام کے وقت اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ملک میں کس قسم کا یا کس طرز کا جو ہے آئین نافذ کیا جائے گا، کیا وہ اسلامی طرز کا آئین بنایا جائے گا. اب 2 سال آئینی کمیٹی کے قیام کے بعد بھی اس بات پر غور و خوض کیا گیا، اور 49 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی جو کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کے تمام آئین کی تشکیل میں. پھر عبوری رپورٹ پیش کی گئی جو کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زیر قیادت پیش کی گئی، ان پر شدید نکتہ چینی کی گئی اور اس کو رد کر دیا گیا. خواجہ ناظم الدین اور اس کی کابینہ کو 16 اپریل 1953 کو برطرف کر دیا گیا، اور پھر ان کی جگہ محمد علی بوگرا نئے وزیر اعظم بنا دیے گئے. اب محمد علی بوگرا نے اپنا فارمولہ نومبر 53 میں دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس کو پہلی دونوں رپورٹوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا گیا. یعنی کہ پچھلی 2 رپورٹس جو پیش کی گئیں ان پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، تمام کمیٹی کے ممبرز اس پہ راضی نہیں ہوئے تھے،
اسمبلی میں اس کو رد کر دیا گیا تھا. اب محمد علی بوگرا نے جب اپنا فارمولا پیش کیا تو پچھلی دونوں رپورٹوں کے مقابلے میں اس کو پسند کیا گیا اور رائے عامہ کے تمام حلقوں نے اس کا خیر مقدم کیا. لیکن 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا اور آئین سازی کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی. اگرچہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس میں ناپسندیدگی زیادہ شامل نہیں تھی، لیکن پھر جب اس کو برخاست کر دیا گیا تو یہ آئین سازی کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. دوسری دستور ساز اسمبلی کا قیام 23 جون 1955 کو عمل میں آیا، جس نے ترجیحی بنیادوں پر دستور سازی کا کام شروع کر دیا. اب ملک میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے وہاں دستور بھی اسلامی طرز کا ہونا چاہیے. ملک کا اپنا دستور جو کہ جس کی بنیاد اسلامی قوانین کے مطابق قائم کی جائے وہ ملک کے لیے ضروری تھا. اب اس کو ترجیحی سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اس کو فوقیت دی گئی اور فوری طور پہ ملک کے لیے آئین بنانے کے کام کو تیز تر کر دیا. ملک جیسا کہ دو حصوں پہ مشتمل تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان جو کہ آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے، مغربی پاکستان جو کہ موجودہ پاکستان ہے. 71 کے بعد اس کو دو حصوں میں اگرچہ تقسیم کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت یہ ملک جو ہے دو حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان. اب دونوں حصوں میں اختلافات پائے جاتے تھے. ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان میں 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا. 1 یونٹ سے مراد کیا ہے کہ مشرقی حصہ تو 1 یونٹ پہ قائم تھا لیکن مغربی حصہ 4 صوبوں اور قبائلی علاقوں پر مشتمل تھا. اب ان 4 صوبوں اور 1 حصہ جو کہ مشرقی حصہ تھا ان کو برابر کرنے کے لیے یا ان میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا. اب ملک میں 2 صوبے مشرقی اور مغربی پاکستان کے طور پر متعارف کرائے گئے جسے 1 یونٹ کہا جاتا ہے. اس وقت کے وزیر اعظم چودھری محمد علی کی نگرانی میں بڑی محنت سے آئین کا مسودہ تیار کیا گیا، یعنی کہ آئین سازی کا کام تکمیل کے مراحل پر پہنچنے کے بعد اس کو فائنل شکل دے دی گئی جس پر تمام گروہ راضی ہو گئے اور وہ دستور ساز اسمبلی سے بھاری اکثریت سے پاس ہونے کے بعد 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا. 1956 اس کو یہاں پر آپ انڈر لائن کر لیں کہ پہلا جو ہے ہمیں جو آئین ملا وہ 1956 کو نافذ العمل ہوا. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان انہوں نے پھر 58 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں آئینی کمیٹی تشکیل دی. 8 جون 1962 کو دوسرا آئین لاگو کیا گیا جو 1969 تک نافذ رہا. یہاں پر آپ کو یاد کرنے والی جو چیز ہے وہ پہلا آئین 1956 ہے جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا. اب ایوب خان کی حکومت میں دوسرا آئین پیش کیا گیا جو کہ 8 جون 1962 کو لاگو کیا گیا اور وہ 1969 تک نافذ العمل رہا. 1970 میں عام انتخابات منعقد ہوئے اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی معرض وجود میں آئی اور جس نے متفقہ آئین 73 میں پاس کیا جو 14 اگست 1973 کو لاگو کیا. عزیز طالبات، اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ 3 آئین کی مکمل طور پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور ان کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. یہاں آپ نے 1956, 1962 اور 1973 کے آئین کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور 73 کے آئین کے مطابق اب تک ملک کو چلایا جا رہا ہے. یعنی کہ جو آپ کا آئین ملک کا آئین جو ہے 1973 میں پیش کیا گیا پاکستان کو اس کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور 11 اگست 1973 کو لاگو کیا گیا تھا. عزیز طالبات، اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک قرارداد مقاصد، آبجیکٹو ریزولوشن. قرارداد مقاصد کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم
لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی سے منظور کروایا۔ اس قرارداد کے نکات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اقتدار اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا حاکم مطلق ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کی پاک ذات کو حاصل ہے، اور پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، اور اسی کی پاک ذات کو ہر قسم کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اور انسان کو جو یہ تفویض کیا گیا ہے، سونپا گیا ہے، یہ ایک مقدس امانت کے طور پر سونپا گیا ہے، اور جب کوئی چیز امانتاً دی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اقتدار اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تفویض کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہیں، اور اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے ان تمام اختیارات کو استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اسلامی اصول۔ پاکستان میں اسلامی اصولوں کو فروغ دیا جائے گا اور جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کا احترام کیا جائے گا، اور یہی وہ اسلامی اصول ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے حصول کا مطالبہ کیا گیا، یعنی پاکستان کو حاصل کرنا ان اسلامی اصولوں کی خاطر کہ جن کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں اور عملی طور پہ ملک میں ان کو نافذ کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا ہے بنیادی حقوق۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ انہیں آزادی رائے اور آزادی اجتماع کا حق بھی حاصل ہوگا، تاکہ وہ اپنی شخصیتوں کی بہتر، یعنی کہ اپنی شخصیت کی بہتر نشو و نما کر سکیں۔ انسان اسی وقت اپنی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی کی کر سکتا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتا ہے جب اسے ایک جائز آزادی حاصل ہو، چاہے وہ معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی حقوق ہوں۔ جب اس کو ان حقوق حاصل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اپنے زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکتا ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتے ہیں، جو کہ ان کا جائز حق ہے کہ ان کو وہ تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں۔ اب اس کا عزیز طالبات فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ اسلامی طرز زندگی۔ پاکستان میں مسلمانوں کے لیے اسلامی ماحول پیدا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے مطابق ڈھال سکیں، یعنی کہ جو اسلام نے ہمیں طرز زندگی بتایا ہے، جو اصول اور ضوابط بتائے ہیں، جو طریقہ کار بتایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جا سکے، جو کہ اسی وقت ممکن تھا جب ایک اسلامی ملک میں زندگی گزاریں گے، یعنی وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، تو اس کے بعد ہم اسلام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکتے ہیں قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق۔ نمبر 5 اس کا جو اہم نقطہ ہے وہ اقلیتوں کا تحفظ ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں قائد اعظم نے بہتر طور پہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ پاکستان میں یعنی کہ نئی مملکت میں اقلیتوں کو اپنا تمام حقوق حاصل ہوں گے، ان کو مکمل آزادی اور تحفظ حاصل ہوگا، اور اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی بھی آزادی ہوگی، جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے بھی ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، ان کے لیے گرجا چرچ جو ہے بنائے گئے ہیں، ان کو دوسری ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ مذہبی فرائض ادا کر سکیں۔ اب نمبر 6 اس کا جو نقطہ ہے وہ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ وہ تمام پسماندہ علاقے ان کا خصوصی خیال رکھا جائے گا جو کہ پسماندہ ہیں، جن میں ترقی کا کام نہیں کیا گیا، انہیں سیاسی، معاشرتی، معاشی اور دوسرے شعبوں میں شرکت کرنے کا اور ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ 7واں پوائنٹ اس کا نہایت اہم پوائنٹ ہے آزاد عدلیہ۔ اگر کسی ملک کی عدلیہ آزاد ہے، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، تو وہاں پر انصاف کا بھی راج ہوگا۔ عدلیہ آزاد ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، تو وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی
حامل ہوگی اور اسی وقت ملک میں مساوات اور عدل قائم ہوگا۔ نمبر 8 اس کا جو پوائنٹ ہے وہ وفاقی نوعیت کا ہے، یعنی کہ فیڈرل ٹائپ۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا جس میں صوبوں کو حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اور وفاقی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ تمام قانون سازی جو کہ مقننہ انجام دیتی ہے وہ مرکز میں پایہ تکمیل کو پہنچیں گے، مرکز میں کیے جائیں گے، اور صوبوں کو ان کے حقوق اور اختیارات دیے جائیں گے جس کے مطابق وہ اپنے ترقیاتی کام کو پورا کر سکیں گے۔ نواں پوائنٹ قرآن و سنت۔ پاکستان کا دستور قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور یہاں اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی اصولوں سے متصادم سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون جو اسلام نے بتایا ہے کہ وہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کرنا اور اس کے لیے وہ قانون نہیں پاس کیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ اگر شراب نوشی اسلام میں حرام ہے تو کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جس کے مطابق ہم آزادی سے شراب پئیں گے، یا پھر اس کو جو ہے ایسا کام کرنے کا مرتکب ہونے کی بنا پر سزا بھی دی جائے گی۔ یہ تمام جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق قوانین جو ہے کرنے کا پاکستان کا دستور قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ عزیز طالبات، 10 پوائنٹ جو ہے اس کا وہ دفاع پاکستان، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی سالمیت اور آزادی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے گا۔ پاکستان کی افواج اس بات کی ذمہ دار ہے اور اس اپنے فرائض کو بہتر طور پہ انجام دے رہی ہے، اور وہ بری اور بحری اور فضائی حدود کے تحفظ کے ذمہ دار ہے تاکہ پاکستان کے عوام بین الاقوامی برادری میں باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ اب دفاع پاکستان میں افواج کی بہتری کے لیے یا افواج کے لیے ایک حصہ رکھا جاتا ہے تاکہ ملک میں وہ اپنے تمام فرائض کو بہتر طور پہ انجام دے سکے، کیونکہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا، عوام کی حفاظت کرنا اور کسی بھی قسم کے مشکل وقت میں سب سے پہلے ملک کی فوج ہی آ کر ملک کا نظام سنبھالتی ہے۔ اسی طرح سے تمام علاقوں کی سالمیت کا بھی، ان کی آزادی کا، ان کے تحفظ کا، اس کی ذمہ داری بھی ملک کی افواج کے ہی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سب نے اس کو ایک سے زیادہ مرتبہ سننا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو ایک سے زیادہ دفعہ سن سکیں اور اس میں جو نقطہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جو پوائنٹ پھر سمجھ میں نہیں آتا، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں انٹریکشن ٹائم میں اپنی کلاس میں مجھ سے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس لیکچر کو کئی مرتبہ سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب محنت کریں گے، پڑھیں گے، اور دل لگا کر پڑھنا ہے اور بہت محنت کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔